میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ آئیے کچھ سوال کیے گئے ہیں، ہم سے کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں، ان کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دھرم اور ادھرم کیا ہے؟ دھرم، صحیح دھرم اور ادھرم کیا ہے؟ دھرم اور ادھرم میں کیا انتر ہے؟ دھرم اور ادھرم کا یدھ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ دھرم کا مطلب ہوتا ہے سچائی اور اچھائی، اور ادھرم کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور برائی۔ دھرم سنسار کے سچے مالک کی طرف سے آتا ہے تاکہ جھوٹ اور سچ کو دکھایا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ ہم سب کا بنانے والا دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا ایک سمے دے دیا ہے اور اچھائی برائی ہمارے سامنے کر دی ہے اور اپنی رچنا کو ہمارے اندر بنا دیا ہے۔ تو اب آسمان پہ سے ہماری اس رچنا کے دوارا وہ دھرم بھیجتا ہے سچ اور جھوٹ کو دکھانے کے لیے کہ اب کون سچ پہ آتا ہے اور کون جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی یہ دونوں جیون جینے کے سادھن ہیں ہمارے، چاہے اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو۔ پھر دونوں کے دو انجام بتا دیے، سنسار کے مالک نے دونوں کے دو انجام بتا دیے۔ اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے اور برائی کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ آسمان سے میری ہدایت آئے گی، یعنی میرا سچا راستہ آئے گا، میں دکھاؤں گا۔ جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ جو میرے سندیش آئیں گے ان میں چھان بین کرے گا، سچائی کی کھوج کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اسے کامیاب کر دوں گا، جہنم سے بچا لوں گا۔ جو محنت کرے گا، جو ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اچھائی پہ آنے کی کوشش کرے گا، جیون کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے گا، اپنے سچے بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اس کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اور جو میرے بھیجے ہوئے سندیش میری ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے، نرک کی آگ میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اب ایک حدیث پر غور کریں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر عقل کو پیدا کیا، ہم سب کی عقل، اور پھر کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عقل ہے، اور پھر کہا کہ اے عقل، اگر سنسار میں تو نے میری کھوج کی، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تو نے میری کھوج کی، سچائی کی نیتی اپنا کر، اور میرے آسمان سے آئے ہوئے سندیش، آئے ہوئے خبروں کی تے نے پیروی کی، یعنی کھوج کی مجھے پانے کی، تو میں تیری عقل کو سدھار دوں گا، تیری عقل کو ٹھیک کر دوں گا، کامل عقل بنا دوں گا۔ اور اگر تو نے میری کھوج نہ کی، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، ظلم جاستی کرتا رہا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا، بگڑی ہوئی عقل کر دوں گا۔ تو اب بگڑی ہوئی عقل اور سدھری ہوئی عقل کی پہچان کیا ہے؟ جو صحیح دھرم کو پہچان لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس پر ہم نے ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے کہ جب سب کا مالک ایک ہے، جب سب کا مالک ایک ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، انیک نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کی کامیابی کا راستہ، ایشوریہ راستہ ایک ہی ہونا چاہیے، انیک نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اب دھرم، سچے دھرم کا ایشوریہ ایک ہی راستہ ہر زمانے میں رہا ہے اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ ایک قانون ہے، وہ سچائی کا۔ اب جو اس کے علاوہ جو ہمیں اور طریقے دکھائی دے رہے ہیں گیان کے، وہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔
ہمیں عقل سے پہچاننا پڑے گا۔ پہچان وہی کر پائے گا جو ایشور کے ساتھ، اپنے بنانے والے کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر اس کی کھوج کرے گا، اسی کو وہ سچا راستہ دکھائے گا۔ اب ایشوریہ رچنا کے آدھار پر جو ہمارے اندر رچنا ہے اس آدھار پر جو انسان صحیح دھرم کو سمجھ جائے گا، سچے دھرم کو سمجھ جائے گا جو ایشور کا آسمان پہ سے آیا ہوا ہے، اس کی عقل جو ہے سدھر جائے گی۔ عقل کا سدھرنا یہ ہے کہ دھرتی پر انسان فساد نہ پھیلائے، کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے شریر کے سارے انگوں کو دوسروں کے لیے سکھ کا ذریعہ بنائے، دکھ کا ذریعہ نہ بنائے، اور ایشور کے آدیش پر چلے۔ ایشور کے آدیش ہی یہ ہیں کہ دھرتی پر جو ہے فساد نہ پھیلائیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، ہم پرلوک کا گھر انہی کو دیں گے، آخرت میں، یعنی جنت کا گھر انہی کو دیں گے۔ اور جو سدھری ہوئی عقل ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یاد رکھیں۔ تو جو صحیح دھرم کو سمجھ جائے گا، یاد رکھیں، سیدھی راہ تو سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ تو جو دھرم کو سمجھ جائے گا وہ سیدھی راہ سے سچی بات کرے گا، یاد رکھنا، اس کی ہر بات اس کی سمجھ میں آئے گی، جو بھی وہ بات کرے گا۔ اور جو بگڑی ہوئی عقل ہے وہ ادھرم پر ہے۔ ادھرم کا مطلب برائی، جھوٹ، بے ایمانی۔ تو اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ صحیح کہے گا، کچھ غلط کہے گا، سمجھے بات کو، کچھ صحیح بات کرے گا، کچھ غلط بات کرے گا۔ یہ بگڑی ہوئی عقل کی نشانی ہے، اور ادھرم پہ چلنے والے کی نشانی ہے۔ تو میں خاص طور پہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، لمبی داڑھی اور لمبا چوڑا پہناوا دیکھ کر، چاہے کسی بھی دھرم کا انسان ہو، وہ دکھاوا دیکھ کر اس کی باتوں مت جانا، اس کے گیان کو تولنا، وہ کہہ کیا رہا ہے، سچائی پہ لے جا رہا ہے یا جھوٹ پہ لے جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دکھنے میں ہلکا پھلکا اور جو ہے کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی دکھنے میں نہیں لگتا کہ بہت بڑا دھرم گرو ہے، لیکن وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دکھنے میں لگتا ہے بہت لمبا چوڑا، کہ بہت لمبا چوڑا دھرم گرو ہے، دکھاوے میں بہت لمبا چوڑا ہے، اس کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ صاحب بہت بڑا مہاگرو ہوگا یہ، لیکن وہ انسانی شکل میں ڈھانچہ ہے، انسانی ڈھانچہ ہے۔ اصل میں انسانی شکل میں شیطان دھرتی پر بھرے پڑے ہیں، جو انسانوں کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے دکھاوے میں مت جانا، اس کے گیان پہ غور کرنا، وہ کیا کہہ رہا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور خود انسان کو اپنے اوپر آتم وشواس ہونا چاہیے، اپنے اوپر وشواس ہونا چاہیے۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، تو وہ اپنی عقل، اللہ کی دی ہوئی عقل سے خود فیصلہ کرے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا، یعنی اگیانتا سے نکل کر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے انسان خود غور و فکر کرے، سوچ و وچار کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا، اللہ کی سچی روشنی میں آنا، یہ ایسا ہے جیسے جہنم سے بچ کر جنت میں آنا، کیونکہ دنیا نرک کا ایک نمونہ ہے۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اگر ہم یہاں پر سچے گیان کو حاصل کر کے، اندھکار سے نکل کے اللہ کو راضی کر کے مر کے گئے، تو اس دنیا کی محبت چھوڑ کے گئے، تو اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جیون عطا فرمائے گا، جو جنت کا جیون ہوگا، بنا دکھ کا جیون ہوگا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اتنے بڑے بوڑھے ہیں یہ دھرم گرو، سفید داڑھی ہے، یہ کیا غلط کہہ رہے ہوں گے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو مطلب جو ہے آنکھ میچ کے چل دے گا کسی کی بات پہ؟ کوئی تجھے گڈھے میں لے جا رہا ہو گرنے کے لیے تو غور و فکر نہیں کرے گا کہاں لے جا رہا ہے مجھے؟ تو اس میں عمر کو مت دیکھو، اس میں دکھاوے کو مت دیکھو، گیان کو سمجھو، کیونکہ جو گیان کو دیکھتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دیکھتا ہے، وہی ایشور کی کھوج کرتا ہے۔ اور جو آنکھ میچ کے چلتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی ساری محنت دنیا کے لیے لگتی ہے، اور اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاپرواہی کرنے کا انجام برائی ہوتا ہے۔ کسی بھی کام میں آپ لاپرواہی کریں گے تو وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے سمبندھ میں اس کے صحیح گیان کو حاصل نہیں کریں گے، غور و فکر سے صحیح دھیان کے ساتھ لاپرواہی کریں گے، تو پھر موت کے بعد اس کا انجام نرک کی آگ ہے۔ کیونکہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ راہ اسی کو دکھاتا ہے جو دل سے اس کی تلاش کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل
کا استعمال کر کے جھوٹ اور سچ میں غور کرتا ہے اور ایک فکر لیتا ہے، اللہ کی کھوج میں بے چین اور پریشان رہتا ہے، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر عمر نہ دیکھیں، دکھاوا نہ دیکھیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی لمبی عمر دی لوگوں کو، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ساری عمر کا بیڑا غرق کر دیا اور سچائی کی کھوجی نہ کی، دنیا میں بھٹکتے رہے، دھرم کے نام پر پیسہ کمایا اور دھوکے میں جیتے رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ساری عمر کا بیڑا غرق کر لیا، جس اللہ نے جیون دیا اسی کی طرف دھیان نہ دیا، دنیا کے دھوکے میں لگے رہے تو اللہ نے سچائی دکھائی نہیں۔ پھر جی اس کا بھی جواب دیں کہ گمراہی کیا ہے، گمراہی سے کیسے بچیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر پرکار کی گمراہی سے بچنے کے لیے اور ایشور کا صحیح راستہ پانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک ایشور کے ادھیکار اسی کو دیں، اس کا ساجدار نہ بنائیں، اسی کے آگے سر جھکائیں، جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں، اور سب سے بڑی دعا اللہ سے یہ مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ کنٹینیو اس دعا کو مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، تو 100% آپ کو ضرور دکھائے گا، دل سے مانگیں۔ تو گمراہی سے بچ کر سچا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے اپنا قانون بھیجتا ہے ہر زمانے میں، اور انسانوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، سچ اور جھوٹ کو صاف دکھا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچ اور جھوٹ کو صاف دکھا دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ میرے حکم سچائی پر آ جاؤ، یعنی میری مرضی پر آ جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو، یہ تمہارا امتحان ہے، اور میرے جو حکم ہیں، تم میرے بندے ہو، تمہاری بھلائی کے لیے ہی میں نے حکم دیے ہیں کہ جیون میری مرضی پہ گزارو اور جنت کا میرا ہمیشہ کا انعام پاؤ، اور جو اکڑ گیا وہ سزا پائے گا نرک کی آگ میں۔ اب جو آ جاتے ہیں انہیں ایمان مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دیتا ہے، سچائی دکھا دیتا ہے، جیون کا مقصد سمجھا دیتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کو شیطان لپک لیتا ہے۔ شیطان تو ان کو پہلے سے لپکا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو جس کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سچائی دکھاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں، اور جن کے اندر زیادہ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا انسانیت کو اپنے اندر تباہ کر لیتے ہیں تو شیطان ان کو لپک لیتے ہیں، اور پھر شیطان اللہ کی رچنا کا الٹا کروا کر کے انہیں برائی پر چلواتا ہے۔ سب کا مالک ایک ہے، اس مالک نے یہ امتحان لیا ہے کہ کون جھکتا ہے اور کون اکڑتا ہے، کون جھک کر میرے حکم کو مان لیتا ہے اور کون اکڑ جاتا ہے۔ دونوں کو مر کے جانا اللہ کی طرف ہی ہے، سارا جہان اللہ ہی کا ہے۔ اب سچ اور جھوٹ پر چلنے والے مسلم اور کافر بن جاتے ہیں سب ایک اللہ کے بندے ہی، لیکن جو اللہ کے حکم، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکم پہ آ گیا، ایمان اس نے حاصل کر لیا، وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جو اکڑ گیا وہ کافر بن جاتے ہیں، اللہ کے انکاری۔ اب دونوں کے دو انجام ہیں آخرت میں، موت کے بعد کے جیون میں۔ مسلم سچ پر چلنے والا اپنے مالک کی مرضی پر ڈر کر چلتا ہے، دنیا میں جو جیون گزارتا ہے وہ اللہ کی مرضی پہ گزارتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، جیون کا ہم سمے لے کے آئے ہیں، ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کر کے مرنا اور پھر ہمیشہ جنت کا جیون حاصل کرنا۔ کافر اپنے ہاتھوں سے منمانی کے خدا مورتی بنا کر پوجا کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر نہیں آتا ہے، جس کا انجام مرنے کے بعد نرک کی آگ ہے۔ وہ دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جیتا ہے، اندھیرے میں جیتا ہے، سچائی کے ہوش میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، مرتے دونوں ہیں، یاد رکھیں، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو سب کو آئے گی۔ جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب، جو ایمان سے رہ گیا وہ برباد۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے اندر ہر انسان، سب کا مالک ایک ہے،
उस मालिक की बनाई हुई रचना है हमारे अंदर। अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, झुकने का मादा, अकड़ने का मादा, ये सब चीज़ें हैं। अब जो ईश्वरीय रचना के हिसाब से चलेगा वो है मुसलमान, मोमिन। अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है अल्लाह ने, बुराई से बचने का आदेश दिया है, ये अल्लाह के आदेश हैं। तो मुसलमान ईश्वरीय रचना के हिसाब से चलेगा, अल्लाह की मर्जी पर। इसी रचना के आधार पर धर्म आता है आसमान पे से, जो इंसान को जीवन जीने का तरीका देता है। धर्म का मतलब क्या है? जो जीवन में धारण करने के योग्य हो, यानी कि ईश्वर का सच्चा धर्म ही जीवन में उतारने के योग्य होता है, जीवन में चलने के योग्य होता है। और बग़ैर ईमान वाला जो होता है वो अल्लाह की रचना के हिसाब से उल्टा चलता है, शैतान के रास्ते पे चलता है। शैतान की यही कोशिश है कि अल्लाह की मर्जी से हटा के चले, बजाय अच्छाई पे चलने के बुराई पे चलवाए और जहन्नुम का ईंधन बनाए। तो याद रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो, गुमराह ना हो। ये बिल्कुल संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ से आए हुए धर्म और अधर्म की सीधी और सच्ची पहचान है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यही सच्चा रास्ता है। जो हमारे अंदर ईश्वर की रचना है, इसी आधार पर ही धर्म होता है, और इसी आधार पर जो धर्म सही धर्म उतरता है, जो हमें जीवन जीने का सही तरीका देता है हर तरह का, वही धर्म सच्चा है। तो उसी धर्म पे आ जाओ। और आज के ज़माने में पूरी धरती पर ऐसा धर्म इस्लाम ही है, सही इस्लाम, जो हमें जीवन जीने का हर तरीका बताता है। माँ के पेट से लेके मौत तक हमें हर तरीका बताता है। खाना खाने का तरीका बताता है, पानी पीने का तरीका बताता है। जब हम नहाते हैं, नापाक हो जाते हैं, अपवित्र, तो हमें गुस्ल करने का तरीका बताता है, हमें हर चीज़ का तरीका बताता है। इसीलिए कुरान मजीद में संसार का मालिक फरमाता है कि ये मुकम्मल दीन है और अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया है, क्योंकि किसी भी धर्म में जीवन जीने के सारे तरीके नहीं हैं, इस धर्म के अंदर हैं। इसलिए अल्लाह के यहाँ, संसार के सच्चे मालिक के यहाँ यही धर्म काबिल कबूल है। इसके अलावा अगर कोई और किसी धर्म पर चल के जाएगा तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसने इस धर्म के अंदर हर तरीका बताया है और क़यामत तक के लिए इस धर्म को महफूज कर दिया है, कुरान मजीद को महफूज कर दिया है। अब देखिए, समझदार इंसान अगर गौर करे तो इस बात पर गौर करे कि जब दुनिया में आना हमारी मर्जी से नहीं है, हमने इस जीवन की शुरुआत खुद ना करी, जब दुनिया में आना हमारी मर्जी से नहीं है, तो हमें अपनी ज़िंदगी की राहें तय करने का भी खुद हक़ नहीं है, हमें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का भी खुद हक़ नहीं है। जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है उसकी मर्ज़ी पे आ जाएं, हैं, और उसकी मर्ज़ी इस्लाम है। और इस्लाम वो कानून है जो माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान शरीर से हरकत करता है, कर्म करता है, इसकी हरकत का हर तरीका बताता है और समझाता है। तो याद रखें, इस्लाम जो धर्म है ये ईश्वर का धर्म है। इसका सच्चा होने का प्रमाण बहुत बड़ा ये भी है, मगर जो गौर करने वाला हो, कि इस धर्म में इंसानी ज़िंदगी जीने के जो भी तरीके हैं, हर तरीका सिखाया गया है जो ईश्वर का तरीका है। जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है और सारी इंसानियत को बताया है कि संसार का सच्चा मालिक तुमसे ऐसे राज़ी होगा। उसे राज़ी करना तुम्हारे जीवन का मकसद है, फिर वो तुम्हें अपना इनाम देगा, जन्नत का इनाम। तो ये धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है, जो हमारे अंदर ईश्वरीय रचना है। अब आप चेक करिए, आप दुनिया के सारे धर्मों को चेक करें और जो आपके अंदर ईश्वरीय रचना है, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, ये तमाम चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो आप जन्मजात से लेके आए हैं, आप इसके द्वारा हर धर्म को चेक करें। आप देखें, हिंदू धर्म में पवित्र होने का तरीका क्या है। जब इंसान संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है पत्नी के साथ, तो उसमें जो है पवित्र कैसे होते हैं, आप पूछो क्या तरीका है। फिर आप इस्लाम में पूछो क्या तरीका है। फिर आप देखें कि इस्लाम में खाना खाने का क्या तरीका है, जो मोहम्मद साहब ने सिखाया। फिर आप सभी धर्मों में चेक करें क्या तरीका है, हैं। फिर आपकी अकल खुद बताएगी कि ये तरीका सही है जो इस्लाम में बताया गया है, आपकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसी तरह से आप देखें सारे धर्मों में, आप देखें सारे धर्मों में और इस्लाम धर्म में कि पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव करें।
اسلام میں دیکھیں پھر اور دھرموں میں دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاوا کریں، آپ اسلام میں دیکھیں اور دھرموں میں دیکھیں۔ اسلام میں نہیں ہے یہ کہ ماں باپ کے لیے الگ گھر بنایا جائے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہاں چھوڑ دی جائے ہیں، آپ اور دھرموں میں دیکھیں۔ اور اولاد کے ساتھ کیسا برتاوا کریں، اسلام میں دیکھیں اور دھرموں میں دیکھیں۔ تو آپ اسلام مذہب کے اندر دیکھیں کہ ساری انسانیت کے لیے اسلام کیا آدیش دیتا ہے، کیا برتاوا کرنا چاہیے سارے انسانوں سے، اور پھر آپ اور دھرموں کو دیکھیں۔ آپ کو خود پہ خود معلوم ہو جائے گا، بھئی دیکھو محنت تو کرنی پڑے گی، چیک تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اسلام میں ہر طریقہ ہے، ایک ایک کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی مسلم کوئی عالم ہو، کوئی مسجد کے امام صاحب ہوں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اسلام مذہب میں نہانے کا طریقہ کیا ہے، پھر آپ اور دھرموں میں چیک کر سکتے ہیں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میرے کہنے سے آپ اسی طرح سے کھوج کریے، آپ پوچھئے لوگوں سے کہ بھئی اسلام مذہب میں کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، ہیں، پھر آپ اور دھرموں کے اندر دیکھیے۔ تو یہ طریقہ کیوں دیا ہے ایشور نے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ آ جا، میں تیرا بنانے والا ہوں، میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں تیرے بارے میں، تو تو میری مرضی پہ آئے گا، میں تیرے بھلے کو چاہتا ہوں کہ تو میری مرضی پہ آئے گا تو تو موت کے بعد بھی نرک کی آگ سے بچ جائے گا۔ اہنکار نہ دکھا، گھمنڈ نہ دکھا، اور جو لوگ گھمنڈ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے ان کے کرموں کے عوض، کیونکہ انسان جیسے نیت کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، اور قانون کا مطلب ہے اللہ کی مرضی جس نے ہمیں بنایا ہے، اور وہی قانون ایک ہی راستہ ہے، انیک راستے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مالک سب کا ایک ہے، راستے اس کے انیک ہے، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ کامیابی کا بھی انسانوں کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی راستے سے کامیابی ملے گی دنیا میں اور موت کے بعد، یہ نہیں کہ انیک راستے سے کامیابی مل جائے گی، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے شیطان کا، اس سے بچیں بھائی۔ اب اس ایک قانون کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جس میں جیون جینے کے ہر طریقے سمجھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اسلام ایک کھلی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دھرم میں کوئی نہ کوئی آکار بنا کر انسان پوجا کر رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ سنسار کا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، تو مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، نراکار شکتی کے آگے ہی جھکتے ہیں۔ اس لیے اسلام ایک کھلی کتاب ہے، جس کا من کرے وہ اپنے مالک کی مرضی پہ آ جائے اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائے، اپنے آپ کو بربادی سے بچا لے۔ اور جس کی مرضی ہے بھائی اکڑ جائے، نہ آئے اپنی مالک کی مرضی پہ، اپنی مرضی سے جیون جیتا رہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے جیون دیا ہے، جیون کا سمے پورا کر لے، پھر موت کے بعد سزا پائے گا اگر اپنی مالک کی مرضی پہ نہیں آئے گا۔ تو ہم غور کریں کہ جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے بھیجا ہے، تو جیون کی راہیں طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کا جیون چھوڑ دیں، اپنے مالک کی مرضی پہ آ جائیں، اور مالک کی مرضی پوری ہر طرح، ہر کرم، ہمارا ہر کرم، ہر جیون جینے کا طریقہ اسلام کے اندر ہے۔ آپ چیک کریں محمد صاحب نے جیون کیسے جیا ہے، کس موقع پر کیا کیا کیا، پڑوسی سے کیسا برتاوا کیا، ماں باپ سے کیسا برتاوا کیا، اولاد سے کیسا برتاوا کیا، کھانا کیسے کھایا، پانی کیسے پیا، یہ سب ایشور کے آدیش جو آئے انہوں نے پورے کیے۔ سمجھ لیں ہم بات کو، جب دنیا میں مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے بھائی، کیا ہماری جان ہمارے قبضے میں ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو زندگی کی منزل بھی طے کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہم نے منزل کیا بنا رکھی ہے؟ کوٹھی بنانی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، دنیا کا مال بٹورنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دھرم کے نام پہ پیسہ کمانا ہے، لوگوں کو ٹھگنا ہے، لوٹنا ہے، یہ منزل ہے۔ یہ منزل انسان کو تباہ کر دے گی۔ اب اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے بھئی امتحان کے لیے جیون دیا ہے تو جیسے چاہیں ویسے برباد کر لیں، لیکن موت کے بعد پھر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ دنیا کا سسٹم ادھورا ہے، یہاں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اصل جیون موت کے بعد ہے۔ مالک یوم الدین، سزا یا جزا کا دن، اصل دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، جس نے جو جیسی کوشش کی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی شکتیوں، دیکھیے ہمارے شریر میں جو طاقت ہے نا، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی شکتی، طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کانوں سے سننے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ شریر میں طاقت ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کی
جہاں جیسی کوشش کی ہوگی اللہ اسے اس کوشش کا ویسا ہی بدلہ دے گا۔ یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی کھوج میں لگائی ہوگی، اپنے مالک کو راضی کرنے میں اس نے اپنی کوشش لگائی ہوگی، وہی کامیاب ہوگا، ورنہ ہر انسان ناکام ہوگا۔ تو میرے کہنے سے آپ ساری دنیا میں اسلام مذہب کو اسی طرح سے چیک کریں، سارے دھرموں کو، سچا کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے۔ دنیا میں گمراہی اور دھوکہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اور دھرموں میں پوچھیں کہ بھئی تمہارے دھرم میں پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پوچھیں آپ لوگوں سے پیشاب کیسے کریں، اور اسلام مذہب میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اسلام مذہب میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو، تم انسان ہو، جانور تو ہو نہیں ہو، بیٹھ کے پیشاب کرو، اور تاکہ پیشاب کی چھیٹ جو ناپاک ہیں، گندی ہیں، اپوتر ہیں، وہ اس کی چھیٹ کپڑوں پہ نہ آئیں۔ دیکھیے ایشور جو ہے ہر عیب سے پوتر ہے، ہر عیب سے، یہ تو آپ کا من مانتا ہوگا کہ ایشور پوتر ہے۔ اب جب ایشور پوتر ہے تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہ اپنا قانون بھی پوتر ہی بھیجتا ہے۔ جو بندہ اس کے قانون کو مانتا ہے وہ پوتر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسا قانون دیتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پوتر کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، اللہ نے قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم ہیں، ہاں کم سے کم 11 قسمیں کھائی ہیں کہ جس نے مرنے سے پہلے اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کیا وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے مرتے ٹائم اپنی روح کو برائی سے گندا کیا اور برائی سے گندا کر کے مر گیا وہی ناکام ہوگا۔ تو بے شک یہی سنسار کے سچے مالک کا آدیش ہے کہ انسان اپنی روح کو برائی سے پاک کرے، اور اسلام ہی وہ دھرم ہے اور اسی میں وہ قانون دیے گئے ہیں کہ ایشور کے بتائے ہوئے راستے پر جیون جینے سے انسان اپنے روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دھارمک قانون نہیں ہے، اس میں سب میں برائی کی ملاوٹ ہے، شدھ سچائی کا دھرم نہیں ہے، سچائی کا قانون نہیں ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پاک کر سکے۔ تو یاد رکھیں یہ بالکل اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے آئے ہوئے دھرم اور ادھرم کی سیدھی اور سچی پہچان ہے۔ بالکل کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے آپ اسلام اور دنیا کے سارے دھرموں کو چیک کریں، اور جب پھر آپ اسلام کو سچ جان لیں گے تو پھر اسلام پر آپ عمل کریں گے، کرتویہ کریں گے۔ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں، آپ کو سچائی کی تلاش ہے، جب عمل کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچائی کا ایک نور دے دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سختی دکھا دے گا، جس کو تمہیں ایک بالکل روشن راہ مل جائے گی، تم بالکل ایک ذرہ برابر کنفیوز نہیں رہو گے۔ کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے نا، نہ جنت دکھائی دے رہی، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، نہ اللہ دکھائی دے رہا۔ تو اس لیے جب عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نور دے دے گا جو ایمان والے کو ملتا ہے، لیکن ملے گا جب انسان شرک سے پاک ہو جائے گا، اللہ کے ادھیکار اللہ کو دے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا۔ اب غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم بھی جو ہے، تمہاری ہاری ہوئی قوم تھی تو اورنگزیب نے تلوار سے پھیلایا۔ من کی چلتی، اگر تیری بات میں دم ہے، سمجھ لیتے ہیں اس بات کو پہلے عقل سے، ہوا میں تیر مت مارے۔ من کا اگر تیری بات میں دم ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت اورنگزیب نے ہمیں تلوار کے بل پہ کر دیا مسلمان، لیکن اب تو اورنگزیب نہیں ہے۔ اب اگر میں اسلام کو چھوڑنا چاہوں اور کوئی اور دھرم اپنانا چاہوں تو کوئی روک لے گا مجھے؟ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام دھرم سچا دھرم ہے، تم بدھی سے کام نہیں لیتے، ہم بدھی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اس عقل کا ہی امتحان ہے، عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا اور عقل سے ہی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے عقل سے صحیح بات کو سمجھیں۔ اب دیکھو، اگر یہ اسلام دھرم ایسے ہی تھوپا ہوا ہوتا، سچا نہ ہوتا، تو کمال کی بات تو یہ دیکھو کہ اسلام دھرم ہے ودیسی، بھائی ودیش سے آیا ہوا دھرم ہے، سب کا مالک ایک ہے، اور سنسار کا مالک ایک ہے، ساری دھرتی کا مالک ایک ہے، تو یہ دھرم ودیش سے آیا ہوا ہے۔
جہاں سے یہ دھرم آیا ہے وہاں سے اس سمے کوئی اس کا لڑنے والا پھیلانے والا نہیں ہے یہیں کے لوگ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں اور دھرم کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بھئی یہ دھرم بدیش سے آیا ہے لیکن سب کا مالک ایک ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنے آخری اوتار آخری نبی کو عرب میں بھیجا، عرب دیش میں، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اب ہم دیکھیں پوری دنیا میں جو دھرم کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ قدرت اپنے نظارے دکھا رہی ہے۔ جن کو اصل اللہ کی تلاش ہے ان کو سچا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، برائی سے بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے حکم پہ آ جاتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب جو اللہ کے سچے دھرم کے آنے کے بعد، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو صاف دکھا دیتا ہے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب جو لوگ اکڑ جاتے ہیں اللہ کے حکم پر نہیں آتے ہیں، وہ شیطان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رچنا کے خلاف چلواتا ہے انسان کو، اور انسان کو پتہ ہے، شیطان تو خالی من میں خیال ڈالتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اچھائی برائی میں تو لڑائی ہوگی ہی، کیونکہ اللہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کون میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکم پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ جو آتا ہے وہ انعام پائے گا موت کے بعد جنت کا، اور نہیں آتا ہے تو جو اس کے اندر اہنکار ہے وہ جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ ورنہ مجھے بتائیں آپ، ورنہ کیا ضرورت ہے کسی کو لڑنے کی، آپس میں جھگڑنے کی؟ سب اپنے زندگی مزے سے جئیں، کیا ضرورت ہے لڑنے جھگڑنے کی؟ سب اپنے مزے سے زندگی جئیں۔ تو اس لیے اسی بات کا جھگڑا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، سنسار کا سچا مالک اپنا حکم بھیجتا ہے۔ اب جو لوگ جھک جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھا دیتا ہے، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو لوگ اکڑ جاتے ہیں ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ورنہ سب کے پاس زندگی ہے، سب اپنے مزے سے زندگی جئیں، بھائی کائے کو جھگڑا کریں۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو دکھایا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو انسان کے اندر رچنا ہے۔ اب جن لوگوں نے دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا تھا، بھائی انہوں نے صاف صاف آدیش دیا ہندو دھرم سے، ہر دھرم سے، کہ ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، نہ تस्य پرتیماستی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اور وہ نراکار ہے۔ صحیح بھکتی، صحیح پوجا اس کی نماز ہے، اور نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھ کے آئیے، جا کے دیکھیے، 1 روپہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی طریقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے دھرم کے نام پہ دھندا، وہ پوجا میں پیسے ٹھگتے ہیں، ٹھگائی ہوتی ہے تو انہیں کمائی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سچے مالک کی مرضی چھوڑ کر اپنی منمانی پہ جیون جی رہے ہیں، اور شیطانی خیال کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے من میں شیطانی خیال آتے ہیں ان پہ چلتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے امتحان کے لیے جیون دیا ہے، موت تک سمے گزار لے، لیکن موت کے بعد اپنی منمانی کرنے کا انجام تو نرک کی آگ میں ضرور پائے گا۔ اور روز مر رہے ہیں، روز پا رہے ہیں، بھائی کوئی یہ تھوڑی کہ پائے گا، روز مر رہے ہیں، تو لوگ روز دیکھ پا رہے ہیں، جا کے روز دیکھ رہے ہیں، یہ تو روز مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ تو جب انہوں نے سچائی کا پیغام پھیلایا تو جن لوگوں نے دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا تھا ان کی آگ لگ گئی، اور انہوں نے پھر اسلام کو مٹانے کی تدبیر بنائی۔ اسی کا اثر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے ستہ پہ حملہ کیا، ستہ قبضے میں کرو، طاقت قبضے میں کرو، سرکار قبضے میں کرو، اپنی فورس بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، اسلام کو مٹاؤ۔ ان کی طاقت ہے اسلام کو مٹانے کی، یہ خود مٹ جائیں گے مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں، یہ اللہ کو نہیں جانتے بھی۔ جب وہ انہیں مٹانا چاہے گا نا، ایک پل میں سب چھڑوا دے گا جو کچھ بٹور رہے ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہے ہیں، مگر اللہ اس گھر کو، یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کو ایک پل میں چھڑوا دے گا۔ تو یہ لوگ اندھکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور اہنکار میں اتنے اہنکاری ہیں کہ سچائی سمجھاؤ تو سمجھیں گے بھی نہیں، یہ ہوش میں نہیں آ سکتے۔ اگر اللہ ہی ہوش میں لے آئے تو بات الگ ہے، کیونکہ اللہ ہی کی رحمت کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہوش میں لے آئے، کس کو ہدایت دے دے، کس کو سچا راستہ دکھا دے۔
تو آج زیادہ تر پبلک کنفیوز ہے، سمجھ نہیں پا رہے، ہندو بھی مسلمان بھی، یہ سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پہلے بھی ہندو مسلمان رہ رہے تھے ساتھ ساتھ، لیکن ایک دم سے اتنا کٹر پنا ایسا کیوں؟ تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جب قانون بھیجتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے، تو جو برائی پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہوتا ہے، ان کے آگ لگ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ یہ سب جو ہیں، جو لوگ مورتی پوجا کرا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ سب جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب ان کی دکان ہے اصل میں۔ یہ دھرم کے نام پہ دھندا ہے، دکان ہے ان کی۔ تو ان کی جب اصل پول کھلی تو ان کی آگ لگ گئی، انہوں نے کہ ہماری کمائی بند ہو جائے گی، بھائی اس کو ختم کرو، اسلام دھرم کو ہی مٹاؤ ہے۔ اس لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شیطانیت کا قانون زندہ ہو، اچھائی مٹ جائے۔ اس لیے آپ اثر بھی دیکھ رہے ہیں، جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ ویسا اثر دکھا دیتی ہے۔ شراب کے اڈے کھلوا رہے ہیں اور برے کام کر رہے ہیں، جرم جاستی کر رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے ایک دکھاوا ہے انسانوں کو دکھانے کا۔ کیا دکھانے کا؟ کہ سچ کو بھی صاف صاف دکھا دیا ہے میڈیا پہ کھول کر کے کہ سچ کیا ہے اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے، اور جھوٹ کو بھی صاف صاف دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جھوٹ یہ ہے جو یہ لوگ جرم جاستی پھیلا رہے ہیں، دھرم کے نام پر، رام کے نام پر موب لنچنگ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ پر ہیں۔ سچ اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ صاف صاف دکھا رہا ہے تاکہ جو لوگ صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ کی تلاش ہے، وہ دیکھ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور برے انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے بھائی۔ اللہ کی نظروں میں آخرت، موت کے بعد کے جیون کی ویلو ہے، دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ برے انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ اور کھل کے برائی کما لے، پھر اپنی برائی کا بھرپور مزہ موت کے بعد کی زندگی میں جہنم میں پائے گا پھر وہ۔ تو جتنے بھی لوگ دھرم کے نام پہ دھندا کرنے والے ہیں یہ، اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، بگڑی ہوئی عقل ہیں، دیکھنے مت جانا کہ صاحب بہت بڑے دھرم گرو دکھائی دے رہے ہیں، لمبی چوڑی داڑھی ہے، نہ دیکھنے مت جانا۔ یہ بگڑی ہوئی عقل زیادہ ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر ان کے پاس سچا گیان نہیں ہے۔ ہاں، اگر سچا گیان ہوتا، یہ سچے ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جلنے والے لوگ ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، سچائی کو ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیں، سچائی کچھ سمے کے لیے پریشان تو ہو سکتی ہے لیکن مٹ نہیں سکتی۔ آج جو لوگ، میں ان کو کہتا ہوں، جو لوگ آج اسلام کی سچائی کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں تمہیں ہی مٹنا پڑے گا، تم ہی مٹو گے کچھ سمے کے بعد، ایشور تم کو ہی مٹا دے گا۔ تم سچائی کو نہیں مٹا سکتے۔ تمہارے بڑے بوڑھوں نے بھی بہت دم لگایا اسلام کو مٹانے کا، وہ بھی کفر پہ مرے، برائی پہ چل کے مرے، تم بھی نہیں مٹا سکتے، وہ بھی مٹ گئے، اسلام نہ مٹا۔ اس لیے تم بھی مٹ جاؤ گے مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ اپنی عقل کو سیدھی کرو، کھوپڑی اگر خراب ہو چکی ہے اس کو سیدھی کرو اور صحیح بات کو سمجھو، اور اپنے آپ کو بربادی سے بچاؤ۔ نرک کی آگ موت کے بعد آ رہی ہے، ورنہ برائی کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس صحیح گیان تو ہے نہیں، اٹکل کے تیر ہیں، اگیانتا ہے، اندھیرا ہے، جہالت ہے، برائی ہے۔ اس لیے یہ سچائی کا مقابلہ کر نہیں سکتے، ورنہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو 10,000 آدمی اپنے بھانسڑ پہ اکٹھے کر سکتا ہو، 10,000 پبلک، کیونکہ پبلک میں بات کھلتی ہے نا بھائی، ایک دو کے سامنے تو آدمی بیوقوف بنا لیتا ہے اپنے جھوٹ کا، مکاری کا، لیکن جتنی پبلک زیادہ ہوگی تو وہ اتنا ہی سچ ہائی لائٹ ہوگا۔ سچ کو آدمی جانتا ہے نا، سچ کی گواہی دیتا ہے انسان، اور جھوٹ جو ہے صاف دکھائی دے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے 10,000 آدمی جو اپنے بھانسڑ پہ، اپنی تقریر پہ اکٹھے کر سکتا ہے، وہ مجھ سے آ کر کے بات کر لے کون سچائی پر ہے، کون سا دھرم سچا ہے۔ تو ان کے بس کی تو رہا نہیں کہ یہ ڈیبیٹ کرتے، جا کے بات کرتے کہ اگر تم سچے ہو تو آ کے بات کرو۔ اس لیے یہ سچے ہیں نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو چینل تھا وہ بند کرا دیا، ان کا جو آفس تھا وہ بند کرا دیا، اور یہ جو ہے اچھائی کے دشمن بن گئے۔ اور ان کے کرموں سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لوگ برائی پر چلنے والے ہیں۔ جگہ جگہ موب لنچنگ، رام کے نام پہ جو ہے لوگوں کو قتل کرنا، مارنا اور فساد پھیلانا، دھرتی پہ ظلم جاستی کرنا، یہ سب قدرت کرا رہی ہے، سب قدرت کے اشارے ہیں کہ اس نے اچھے اور برے کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ اب جو لوگ کنفیوز تھے وہ راہ دیکھ لیں گے، اب سمجھ جائیں گے سچائی پہ کون ہے، جھوٹ پہ کون ہے۔ ہر دھرم میں جو بھی انسان جس کے اندر اللہ کی رچنا زندہ ہے، جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، اب وہ جانچ کر سکتا ہے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور وہ پھر سچائی کو اپنا سکتا ہے۔ اللہ نے چھوٹ دی ہے، اپنائے گا تو موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائے گا، اور نہیں اپنائے گا تو موت کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ زندگی تو یہ کھیل تماشا ہے تو بھائی،
دنیا کی زندگی تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا اگلے پل کا بھروسہ ہے۔ اس لیے انسان عقل پہ زور ڈال کر سچائی پر غور کرے۔ ارے جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اس دنیا کے پیچھے دوڑ لگانا ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگانا، زمین پر دھرتی پہ فساد پھیلانا، مکاری کرنا، سچائی کو مٹانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا بیوقوف انسان اور کون ہوگا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کے ڈھانچے کو مت دیکھو، انسانی ڈھانچے میں، انسانی شکل میں شیطان ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے ڈھانچے کو مت دیکھو وہ انسان ہے، نہیں، وہ جانور ہے، شیطان ہے انسانی شکل میں۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات پہ غور کرو، اس کے کردار پہ غور کرو، وہ اس کے کرم کیسے ہیں۔ تو ہر دھرم میں جو بھی انسان سچائی کی تلاش ہے، جس کو جو اچھا انسان ہے، وہ سمجھ گیا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ظلم جاستی کر کے اپنے دھرم کو بڑھائیں، اسلام دھرم کو مٹائیں، لیکن یہ بیوقوف ہیں۔ اللہ ان سب کا بنانے والا ہے، اس کی تدبیر مضبوط ہے۔ ہاں، اس نے کہا بھی ہے کہ ادھر کافر اسکیم بنا رہے ہیں، ادھر اللہ اسکیم بنا رہا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ایک پل میں ان کو تباہ کر دے، وہ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن اس نے دنیا یہ امتحان کا جہان بنایا ہے تو وہ اپنی تدبیر بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دھرم کبھی بھی ظلم جاستی سے نہیں بڑھتا، دھرم ہمیشہ اچھائی سے اور سچائی سے بڑھتا ہے، اور سچائی اور اچھائی کا نام اسلام ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ظلم جاستی سے ہم اپنے دھرم کو بڑھا دیں گے، نہیں بھائی، تیرا دھرم گھٹے گا، اب تیرا دھرم گھٹے گا اور اسلام بڑھے گا، کیونکہ تم اسلام کو بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہو نا۔ اس سے لوگوں کا ایمان بھی بن گیا کہ اسلام سچا ہے، اسی لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کو۔ شیطان دشمن ہے سچائی کا، تو یہ انسانی شکل میں شیطان ہے، تو اسلام سچا دھرم ہے۔ تو اسلام مٹے گا نہیں، اسلام اور بڑھے گا، اور پھر بڑھنے کے بعد تم مٹو گے پھر، کیونکہ برائی مٹنے کے لیے بنی ہے، برائی کو مٹنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر اتنا بگاڑ لیا ہے، اتنا بگاڑ لیا ہے کہ اللہ نے انہیں سچائی سے اندھا کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ گڑیا گڈوں کی طرح جو ہے، بچوں کی طرح اپنے ہاتھ سے مورتی بنا بنا کر کے اس کے آگے جھک رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ یہ نادان لوگ ہیں، یہ سمجھدار نہیں ہیں۔ جس دن موت آئے گی اس دن پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا، ان کے پاس بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اور ہر قوم نے مرتے ٹائم یہی کہا ہے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے رہے، جھوٹ پہ چلتے رہے، سچائی کا انکار کرتے رہے، ہم خود اپنی بربادی کا ہم خود کارن ہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے کہ ایک طبقے سے اپنی سچائی کو پھیلوایا، جھوٹ اور سچ کو دکھوایا۔ اب جو لوگ سوئے ہوئے تھے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، اللہ کا حکم ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچاؤ دنیا کے ہر انسان تک، سچائی تمہارے پاس ہے، اب وہ اپنے دنیا میں مست ہیں، تو ان کو بھی سزا ملنی ہے۔ اب جو لوگ دھرتی پہ زیادہ بڑے انسانی شکل میں شیطان ہیں، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو برباد کر دیا ہے، ہاں، ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا۔ اب ان سے انہیں سزا دلوانی ہے، کیونکہ انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے لوگ دھرم اور ادھرم پر آپس میں لڑ کر مرتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے مرتا ہے سچائی پہ چل کر، اور دوسرا شیطان کے لیے ہے، شیطان کے راستے پر چل کر، برائی پر چل کے مرتا ہے، وہ اپنا انت برا کرتا ہے، اور ایک انت اپنا اچھا کرتا ہے۔ انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ اور یاد رکھیں، زیادہ تر انسانی کھوپڑی اس بات سے اندھی ہے کہ موت، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کہیں نہ زندہ ہو رہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اسلام صرف مذہب نہیں ہے کہ صاحب نماز پڑھنے کا نام ہی اسلام ہے، یا اپنے تسبیح پڑھ لی، بس یہی مذہب ہے، بس خالی اور کچھ اس میں ہے ہی نہیں۔ نہیں، اسلام ایک قانون ہے، ایشوری قانون، جو غلبہ چاہتا ہے، جس قانون کو لاگو کر کے آپ دھرتی پہ سے ظلم جاستی مٹا سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کائنات کا سچا مالک ہوں، یہ کائنات میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، تم سب میری مخلوق ہو، میرے آسمان پہ سے آدیش آتے ہیں۔ اب جو ان کو پہچان لیں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، ان کو چاہیے کہ وہ میرے قانون کو غالب کریں۔ اگر کوئی اور حاکم بن کے بیٹھ گیا ہے، شیطانیت کا قانون پھیلا ہوا ہے، دھرتی پہ ظلم جاستی ہو رہی ہے، جاتی واد کے نام پر اونچی جاتی کے لوگ نیچی جاتی والوں کو مار رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا کریں اچھے لوگ کہ ان کا قانون ختم کریں، میرا قانون غالب کریں۔ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا کرتے ہو۔ مگر آج کل کا عام مسلمان دنیا میں بھٹک چکا ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے اللہ نے جو ہے ظالموں کو ڈھیل دے دی ہے،
اور وہ ان پر حاوی ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، یہ انسانی شکل میں جانور ہیں بھائی۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں سنسار کا سچا مالک جب بھی اوتار بھیجتا ہے، اس پہ اپنا قانون بھیجتا ہے، انسانوں کے لیے طریقہ بھیجتا ہے، تو اس میں یہ بھی بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، تم سے فیصلہ کرے گا، تمہارا فیصلہ کرے گا، یہ بھی بھیجتا ہے۔ اور اچھے کرم کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا سورگ میں، اور برا کرم کرنے والوں کو برا بدلہ دے گا نرک میں۔ تو سورگ اور نرک کا نام آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے دھرم ہیں سب میں الگ الگ زبان میں ملے گا۔ اور یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کھوج کری، یہ اللہ نے کرائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ انہوں نے جو ہر دھرم سے حوالہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر دھرم میں بتائی ہے، یہ بالکل سچ ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کی پہچان جو بتائی ہے یہ بھی سچ ہے، اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ اللہ نے ہر زمانے میں ولی کل قوم ہاتھ، ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں، اور ہر نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کی ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے۔ تو انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ بالکل سچ بیان کیا ہے۔ آج جو عقل سے پیدل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے، یہ غلط ہے ہمارے دھرم میں، ان کو خود اپنے دھرم کی سمجھ نہیں ہے، وہ بگڑی ہوئی عقل ہیں۔ جو اپنے اہنکار میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دیتا ہے، پھر وہ سچائی کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں غیر مسلم، اور وہ قرآن میں کمی نکالتے ہیں کیونکہ ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، وہ نہیں جانتے سچ کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، جب اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوں گے، کتنے لوگ سامنے مر رہے ہیں، ڈریں گے نہیں اللہ سے، اس کا محتاج بن کر سچائی کی حاصل نہیں کریں گے، تو اللہ پھر عقل خراب کر دیتا ہے، پھر وہ صحیح بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دھارمک قانون کے دوارا مار کر زندہ کرنے کی خبر بھیجتا ہے ہر زمانے میں، کہ تمہیں تمہارا مالک مار کے زندہ کرے گا اور تمہارا فیصلہ کرے گا، تمہارا انصاف کرے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، تم دنیا میں آزاد ہو، تمہارا کوئی انصاف نہیں ہوگا، تمہیں اچھے کرموں کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا، برے کرموں کا برا بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ فلسفہ نہ ہو تو دھرتی فساد سے بھر جائے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر اللہ اس خبر کو نہ بھیجے تو پھر ہر آدمی پھر تو برے کام کرے گا۔ اللہ خبر بھیجتا ہے، وہ سچی راہ دکھاتا ہے اپنی رچنا کے اعتبار سے، تبھی تو انسان برائی سے بچتا ہے۔ کتنے لوگ اچھائی پہ چلتے ہیں اور کتنے لوگ برائی پہ چلتے ہیں۔ تو اگر انسان کو یہ صبر نہ ملے، اچھے انسان کو موت کے بعد زندگی ہے، مجھے اچھے کرم کا اچھا بدلہ ملے گا، تو پھر وہ بھی کائے کو اچھے کرم کرے گا؟ پھر تو ہر آدمی برائی میں لگ جائے گا نا، اس نے مجھ پر ظلم کیا میں اس سے بدلہ لوں گا، تو دھرتی فساد سے بھر جائے گی، دھرتی پہ قتل و غارت پھیل جائے گی پھر تو۔ اس لیے سچا دھرم اسلام ہی ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہوش میں آ کر آسمانی کتاب کے دوارا اپنے مالک، کائنات چلانے والے کو پہچان کر برائی سے بچ کر اچھائی پر چلنا، اور جان لینا کہ وہ ہمارا دنیا میں ٹیسٹ لے رہا ہے، پھر ہم سے حساب لے گا، سزا یا جزا دے گا۔ اسے کہتے ہیں مالک پر ایمان۔ اچھا کرم کرنے والے کو انعام دے گا، جزا دے گا، اور برا کرم کرنے والے کو سزا دے گا۔ اور بغیر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے چلانے والے سے اندھا ہو کر کہ کوئی نہیں ہے ہمارا مالک، دھرتی پر منمانی کرنا اور فساد پھیلانا، یہ اندھیرے میں ہے، یہ بغیر ایمان والا انسان ہے۔ چاہے وہ دکھنے میں مسلمان دکھتا ہو، اگر اس کا یقین اس بات پر ہے کہ کوئی میرا مالک نہیں ہے اور دھرتی پر منمانی کرے، فساد پھیلائے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کائنات کا سسٹم ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں اللہ کے ساتھ چٹنگ بازی، دھوکہ دھڑی کر کے انسان ہوش میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے گا تو اللہ اسے ایمان عطا فرمائے گا، سچائی کے ہوش میں لائے گا۔ اب دیکھیے سب کا مالک ایک ہے کہ نہیں؟ اب انسان کے اندر جو اس نے رچنا بنائی ہے اپنی، اسی رچنا کے آدھار پر آسمان سے اس کا صحیح دھرم کا آدیش آتا ہے، جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی پہ آ جا، اپنی مرضی چھوڑ دے۔ اب جب وہ آتا ہے تو پھر انہی لوگوں میں سے کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، کئی قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، جیسے کہ مسلم، مومن اور کافر۔ کافر اللہ کی دی ہوئی زندگی لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور مومن بھی لے کے آتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی مقدر کی نعمت
کھا پی کر اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا ناشکرہ بن کر مر کر اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کافر اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس کی مقدر کی لکھی ہوئی جو نعمت ہیں، جو روزی ہے، وہ کھا پی کر اللہ کا ناشکرہ بن کے اللہ کی دھرتی پہ فساد پھیلا کر کے مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان ٹیسٹ دینے کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے مومن بھی ٹیسٹ دینے کے لیے آتا ہے۔ دنیا میں اپنے مالک کو پہچان کر اور اس کی بنائی ہوئی رچنا اپنے اندر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اس کے حکموں کو جان کر اسے راضی کر کے اس کا شکر ادا کر کے سچائی پر چلنے کی تکلیف اٹھا کر، چونکہ سچائی پر چلنے والے کو تکلیف ملتی ہے، دکھ ملتے ہیں، سچائی پر چلنے کی تکلیف اٹھا کر ایمان لے کر مر جاتا ہے اور اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جنت کا جیون پا جاتا ہے، کامیابی کا جیون پا جاتا ہے موت کے بعد۔ اب غور کرنے کی بات ہے، غور کرو، سچائی کے ہوش میں آؤ۔ جس زندگی اور دنیا کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اب غور کرو کہ جانتے ہوئے بھی اس دنیا میں ہم دیکھیں، جانتے ہوئے بھی اس گمان میں دنیا میں رہنا جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جبھی تو مال دولت کی دوڑ میں انسان ظلم جاستی کر رہا ہے، بھئی وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، جان اللہ کے قبضے میں ہے، مال دولت کوٹھی بلڈنگ مکاری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ظلم جاستی کر رہا ہے، دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے۔ تو اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرو کہ بیکار زندگی دے کر اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے اصلی زندگی دینے کے لیے۔ تو جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری سنیں، لگاتار سنتے رہیں۔ یہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ایشوری رچنا، یہ بات آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا پرمان ہے اس بات کا کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا سچا راستہ کیا ہے۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر سچا دھرم ہوتا ہے، یہی سچا پرمان ہے، اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اچھائی میں اس نے سکون رکھا ہے، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ میرے بندے یہی میرا حکم ہے، یہی میرا آدیش ہے، اسی پہ چل، اس میں نے تیرے لیے سکون رکھا ہے، اس کا انجام مرنے کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے شریر میں، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ میرے بندے یہی میرا آدیش ہے، برائی سے بچ، برائی سے بچ۔ تو یہ ہے ایشوری رچنا۔ اسی رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم ہے، آپ اسلام دھرم کو چیک کریں تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اور غور کریں، جو اس رچنا کے آدھار پر اپنے سچے مالک کی کھوج کرے گا وہی سچائی کو پائے گا۔ میں نے بھی اسی رچنا کے آدھار پر سچائی کی کھوج کری تو اللہ تعالیٰ مجھے اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے آیا، اور یہ ایشوری رچنا ہر انسان کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ کوئی اس رچنا کو بگاڑ لیتا ہے، اس لیے وہ سچائی کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اور کوئی کسی کے اندر زندہ ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن انسان کی آتما جانتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر انسان کو پتا ہے میں کیا ہوں اور کیسے کرم کر رہا ہوں، ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ برائی کی راہ پر چلنے والا جب مر کر جیون کی بازی ہار جائے گا اور سزا پائے گا تو وہ اندھیرے میں نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ اندھیرے میں سزا نہیں دے گا اس کو بھی پتا ہے میں کیا کر کے آیا دنیا سے۔ اور اچھائی کے راستے پہ چلنے والا، جیون کی بازی جیتنے والا، اس پریکشا میں پاس ہونے والا جب مر کے جائے گا اور جنت کا انعام پائے گا تو وہ بھی اندھیرے میں نہیں پائے گا، اس کو بھی پتا ہے میں دنیا سے کیا کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو ایشوریہ رچنا کے بیس پر ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اچھائی پہ چل رہا ہوں یا برائی پہ چل رہا ہوں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر احساسات رکھے ہیں اپنی رچنا کے اعتبار سے۔ تو یہ سارا جہان، ساری پرتھوی اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر یہاں زیادہ تر لوگ اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ اس دنیا میں لوگ بھٹکے رہتے ہیں، دنیا کے جیون کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ یہاں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اندھیرے میں ہے،
کیونکہ جب اللہ کی کھوج نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ روشنی میں لائے گا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کری، اللہ نے مجھے راہ دکھائی کہ میرے بندے تو نے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کی، میں نے تجھے راہ دکھائی ہے۔ جو اللہ کی تلاش کرتا ہے اللہ اسے اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر جو اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی کسوٹی پردان کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ اور سچ کو جاننے کی سمجھ دیتا ہے، اور بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ سچا راستہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ شیطان کا ہے، اس پہ چل اور اس پہ نہ چل۔ تو اللہ تعالیٰ جب میں اللہ کی کھوج میں دھرتی پہ گھومتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ میرے بندے تو میری دھرتی پر گھوم رہا ہے، ابھی تو پچھلے گاؤں میں گھوم کر آیا ہے بھائی، اس گاؤں سے اس گاؤں میں، اس گاؤں سے اس گاؤں میں یا اس شہر میں وہاں انسانوں کے کچھ اور چہرے تے نے دیکھے، یہاں اس گاؤں میں کچھ اور چہرے ہیں، انسانوں کے چہرے، انسانوں کی شکل سب گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ میرے بندے غور کر، اس دھرتی پر کتنے گاؤں اور کتنے شہر اور کتنے دیش ہیں، سب کے چہرے الگ الگ، سب کے ناک نقش الگ الگ، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ، سب کے چہرے الگ الگ ہیں۔ میری دھرتی یہ میری دھرتی ہے اور اس پر میری مخلوق، میری پیدا کی ہوئی مخلوق بسی پڑی ہے، میں نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، میں ہی سب کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میں ہی زمین میں سے ان کے لیے روزی پیدا کرتا ہوں، لیکن میں ہوش میں اسی کو لاؤں گا، اندھیرے سے اسی کو نکالوں گا جو محتاج بن کر میری کھوج کرے گا، مجھ سے ایمان مانگے گا، میں اسی کو جنت کا ہمیشہ کا جیون دوں گا، ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی نظر میں وہی زندہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، ورنہ پھر انسانی شکل میں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو میرے بندے، جو مجھ جیون دینے والے پالنے والے کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جو اپنے آپ کو میرے سامنے خاک میں ملائے گا اس سے پہلے کہ میں اسے خاک میں ملا دوں، مٹی میں ملا دوں، جو اپنے آپ کو میرے سامنے خاک میں ملائے گا اور میرا محتاج بن کر میری کھوج کرے گا، میں اسی کو زندہ کروں گا۔ جو مجھے نہیں جانتا وہ مردہ ہے۔ اب دیکھو نا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، ضرور مرنا ہے، اور پتہ نہیں کب مر جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ مردہ، سچائی سے اندھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اپنے مالک سے غافل، لاپرواہ۔ تو جو اس سنسار میں اللہ کو بھول گیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی خطرناک بھول ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں نے اسی لیے تو چلا رکھی ہے کہ کون میرے سامنے اپنی اوقات کو پہچان کر، اوقات کیا ہے؟ انسان گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں جب شریر کا آکار بن گیا تو گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا، دنیا میں آیا تو لیٹرنگ پیشاب پیٹ میں لیے گھوم رہا ہے، خود اپنی لیٹرنگ پر 2-3 بار 24 گھنٹے میں بیٹھتا ہے، اور منہ میں جو ہے تھوک ہے، ناک میں رہنٹ ہے، اور جب مرے گا تو یہ خاک میں مل جائے گا، اس کی قبر کیلوں کا گھر بن جائے گی ہاں۔ فرمایا یہ دنیا میں نے اسی لیے تو چلا رکھی ہے کہ کون میرے سامنے اپنی اوقات کو پہچان کر، میری شان کو جان کر کہ اللہ نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، تعریف انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ بنانے والے کے لیے ہے، میری شان کو جان کر میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے ایمان لے کر مرتا ہے، اور کون مجھے جانتے ہوئے بھول کر میرا ناشکرا بن کر بغیر ایمان کے مرتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ایک مالک ہے جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، جان بوجھ کر لوگ اس کی کھوج نہیں کرتے، جیون کے سمے کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے ایمان والے ہیرے موتی چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ کون اس دنیا میں میری طرف دھیان لگاتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، کون دن نکالتا ہے، کون رات کرتا ہے، کون اس کائنات میں غور کرتا ہے اور میری کھوج کرتا ہے اور ایمان کو پا لیتا ہے، وہ ہیرے اور موتی ہیں ہاں۔ اور کون مردہ پڑا رہتا ہے، کون جیون کو برباد کر کے مرتا ہے۔ تو میں نے ایمان والے ہیرے اور موتی چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ میں ایمان والوں کو اس نقلی جیون کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون دوں، اور جو مجھے ناراض کر کے مرے انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دوں، ایمان والوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہمیشہ کا جیون کا انعام دے دوں، کامیابی کا جیون دے دوں، اور جو گندگی ہے
جو مجھے ناراض کر کے مرے، دھرتی پہ فساد پھیلا کے مرے، میری رچنا کو اپنے اندر بگاڑ کر مرے، انہیں جہنم اکٹھا کر کے انہیں جہنم میں جھونک دوں۔ تو میرے بندے غور کر، یہ جتنی دھرتی پر مخلوق گھوم رہی ہے، جتنے بھی انسان گھوم رہے ہیں، ان میں سے کس کو نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، ہمارا بنانے والا مالک ہے۔ وہ اچھائی سے راضی ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا ان کے اندر میری بنائی ہوئی رچنا نہیں ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر میں نے اپنے اچھائی میں سکون نہیں رکھا ہے؟ برائی سے بے چینی گھبراہٹ نہیں رکھی ہے؟ جنت کے شوق نہیں رکھے ہیں کہ یہ موت کو پسند نہیں کرتے، دکھوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہوں؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ مگر جان بوجھ کر سچائی پر نہیں آتے۔ فرمایا کہ یہ جانتے سب ہیں، ہاں یہ جانتے سب ہیں کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم سے کبھی بھی اس دنیا کو چھڑوا سکتا ہے۔ اگر یہ میری کھوج کریں، میرے پیدا کرنے کے حق کو ادا کریں، میں نے ان کے ساتھ احسان کیا، ان کو پیدا کیا، انسان کچھ نہ تھا، اسے میں نے انسان بنایا، اس کو کھانے کو بھی دے رہا ہوں، پینے کو بھی دے رہا ہوں، ہیں؟ اگر یہ میری کھوج کریں، میرے پیدا کرنے کا حق ادا کریں، میرے پیدا کرنے کے حق کو ادا کریں، مجھے راضی کریں، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، ہیں؟ اس دنیا کی سچائی کو پہچانیں، اس کے دھوکے کو جانیں کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، حقیقت پر غور کریں۔ اگر دنیا کے پیچھے نہ پڑیں تو کیا میں انہیں اس دنیا سے ہمیشہ کی اچھی زندگی نہیں دے سکتا؟ یہ دنیا کی زندگی نقلی ہے، کیا اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں کیا میں ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، جنت کا جیون؟ میں کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا۔ اب ایک بات تو ہے کہ اس دھرتی پر زیادہ تر اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں؟ ہاں، اب اگر غور کریں، بات کریں ہم کہ یا اللہ، اس دھرتی پر مسلمان بھی تو بہت سارے ہیں؟ ہاں چلو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں تیرے، وہ بھی تیرے بندے ہیں، سب تیرے بندے ہیں۔ تو کافر تو چلو اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی مرضی، من کی مرضی پہ چل رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر کے بچوں کی طرح اپنی منمانی کر رہا ہے، لیکن مسلمان بھی تو ہیں جو تیرے حکم پہ چلنے والے ہیں؟ اب بات کرو کہ یا اللہ، یہ تجھے ماننے والوں کی اتنی ساری بھیڑ مسلمانوں کی بھری پڑی ہے، چلو کافر کی بھیڑ تو مورتی پوجا کر کے منمانی کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ان میں کوئی ہے جس کا سچائی کے ساتھ مجھ سے تعلق ہے، ہاں ان میں بھی کوئی ہے، ورنہ زیادہ تر میرے ساتھ فراڈ بازی کرتے ہیں، زیادہ تر فراڈ بازی کر رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوں، میں ان کے دل و دماغ کا حال نہیں جانتا ہوں۔ تو واقعی میں بات حقیقت ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نماز میں فراڈ بازی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، حج کرنے میں فراڈ بازی کر رہا ہے، دین میں جو ہے دین کے ہر عمل میں، زیادہ تر میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ سچے لوگ بھی ہیں جن کی سچائی کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی بہت بھاری پڑ جائے گی، اس لیے اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائیں۔ نماز وہ پڑھیں جو مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے، دنیا کی محبت چھوڑ دیں، دنیا پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ان کے جھوٹے دعوے اور فراڈ بازی کے ایمان کا مزہ میں انہیں پل صراط پر چکھاؤں گا، ہاں پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، 1500 برس کا راستہ ہے میرے بھائیوں، کیا بنے گا وہاں؟ جھوٹے ایمان کے دعوے دار کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس لیے ابھی سچائی کی نیتی اپنائیں تاکہ وہ ایمان موت کے بعد ہمیں کام آئے، ہمارے کام آئے۔ تو فرمایا یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے ماننے کا اور چلتے ہیں شیطان کے راستے پر، تو میں نے زندگی کا سمے دیا ہے، کھانے کو بھی دوں گا، پینے کو بھی دوں گا، امتحان کا سمے پورا کروں گا، پھر یہ مر کر جب میرے پاس آئیں گے، جب میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ فرمایا میں نے ان کو جیون دیا، پھر جیون جینے کی ساری ویوستھا، سارے انتظام میں نے پیدا کر دیے ہیں، ہاں دن نکال دیتا ہوں کرم کرنے کے لیے تاکہ ان کے جیون کا سمے پورا ہو، کرم اکٹھے کرائے جائیں، دن نکال دیتا ہوں کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہوں آرام کرنے کے لیے، زمین میں سے ان کے لیے کھانے پینے کے لیے روزی نکال دیتا ہوں، پانی نکال دیتا ہوں، ہواؤں کو چلا رکھا ہے تاکہ یہ سانس لیں،
اب دیکھیں ہم دھرتی پہ کتنے لوگ ہیں جنہیں شیطان گمراہی کے راستے پر بھٹکا رکھا ہے شیطان نے، اور خود بھٹک رہے ہیں۔ بھائی شیطان تو صرف شیطان کا دوست تھوڑی ہے کوئی، شیطان تو خالی من میں خیال ڈالتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ وہ اپنے سچے مالک اللہ کے سچے راستے کو نہیں پہچانتے، جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جیون کا وقت اللہ کا علم حاصل کرنے میں، اللہ کا علم سننے میں نہیں لگاتے۔ یہ شکایت میں نے سنی ہے کہ لمبی ویڈیو نہیں سنتے لوگ۔ ارے بھائی، جیون کا وقت جو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے لگا، تاکہ کچھ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ فرمایا کہ میرے بندے، اے میرے بنائے ہوئے انسان، تیرا تعلق مجھ سے ہے، میں نے تیرے اندر اپنی طلب رکھی ہے، ہاں اپنی محبت کی بھوک رکھی ہے۔ دنیا میں تو کہیں بھی دوڑ لگا، ہاں تجھے اگر کہیں سکون مل جائے میری یاد کے علاوہ، میری شرن کے علاوہ، میری پناہ کے علاوہ، تجھے اگر کہیں سکون مل جائے تو مجھے خدا کہنے ہی چھوڑ دیو۔ ہاں میرے بندے، اے میرے بنائے ہوئے انسان، تیرا تعلق مجھ سے ہے، تیرے اندر میری بنائی ہوئی رچنا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر میں نے تیرے لیے اپنا قانون دھرم بنا کر بھیجا تاکہ تو اسے اپنے جیون میں دھارن کرے۔ اپنی رچنا کے آدھار پر میں نے آسمان سے دھارمک قانون بھیجا تاکہ تو اسے اپنے جیون میں اتارے ہیں۔ قرآن مجید میں جو میں نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ اس راستے سے سنسار کا سچا مالک راضی ہوگا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی جو اپنے جیون میں اتارے گا اللہ اس سے راضی ہوگا ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنی رچنا کے آدھار پر آسمان سے دھرم بھیجا تاکہ تو اسے اپنے جیون میں دھارن کرے، اپنا جیون میری مرضی سے جیے۔ میں نے تجھے جیون دیا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے؟ میرا سیدھا راستہ تیری رچنا میں موجود ہے، اسی پہ چل، یہی سچا راستہ ہے۔ اب دیکھو نا، ایشوری رچنا پر آدھارت اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک کھلا نمونہ ہے سچ اور جھوٹ کا۔ اب دیکھو نا، اسلام مذہب میں عورت کو پردہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اتنے باریک کپڑے نہ پہنے کہ جو اندر کا بدن دکھائی دے، جس سے کوئی انسان گندی نگاہ سے دیکھے اور فساد پھیلے دھرتی پر۔ اتنا چست کپڑا نہ ہو جو بدن سے چپکا ہوا ہو، جو شریر کے انگ الگ الگ دکھائی دیں ہیں۔ دوسرے مذہب کی نشانی والا کپڑا نہ پہنے، کیونکہ وہ بھی نشانی بگڑ چکی ہے، پیٹی کوٹ وغیرہ، پیٹ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جنس کا کپڑا نہ پہنے، انگلش کپڑے ہیں، اسکرٹ ہے، منی اسکرٹ ہے، جس سے عورت کا بدن دکھائی دے ہیں۔ یعنی ایسے کپڑے پہنے جو عورت کو دیکھ کر کے دوسرے آدمی کی گندی نگاہ نہ پڑے۔ اس لیے اسلام کے دھرم گروؤں نے، ودوانوں نے یہ برقع جو اوڑھتی ہیں عورتیں کالا سا، یہ بتایا ہے۔ اور اس کے الگ الگ طریقے ہیں کہ ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، منہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو کیا عورت کے اندر ایشور نے اپنی رچنا میں یہ مادہ نہیں رکھا کہ شرم کر اپنے بدن کو چھپا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ دل سے مجھے بتاؤ، کیا عورت کے اندر یہ مادہ نہیں ہے کہ میں اپنے تن کو ڈھانکوں؟ شرم کا مادہ نہیں رکھا؟ اب یہ جو ظالم ہیں بدبخت جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے میں کر کے ذلیل کرتا، یہ اصل میں خود مکار ہیں، بے ایمان ہیں۔ انہوں نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر بگاڑ لیا ہے، یہ اصل میں خود بے ایمان ہیں، خود شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر یہ اسی حالت پہ مر گئے تو یہ عنقریب ضرور سزا پائیں گے، اور ان ظالموں کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو سنسار کے سچے مالک کی طرف سے، اس کی رچنا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے انسان کے اندر، ایشوری رچنا، اس رچنا کے اعتبار سے اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک کھلی زندگی ہے۔ کوئی انسان اندھا باولا نہیں ہے کہ دکھ نہیں رہا اس کو کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ کیا وہ پسند کر لے گا کہ اس کی بہن بیٹی ننگی گھومے؟ اپنے لیے تو پسند کرتا نہیں، دوسروں کے لیے عیب لگاتا ہے، انسان دوگلا پنا کرتا ہے۔ اور اگر اپنی بہن بیٹی کو ننگا پھراتا ہے وہ، تو اس نے ایشوری رچنا کو بگاڑ لیا ہے، اس نے برائی کو پسند کر لیا ہے، وہ ظالمین میں سے ہو گیا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اسلام ایک کھلی کتاب ہے ایشور کی طرف سے،
کوئی بھی انسان اللہ پر تہمت لگا نہیں سکتا ہے کہ تیرا پیغام دھرتی پر نہیں آیا تھا، تو نے ہمیں دکھایا نہیں تھا، تو نے ہمیں بتایا۔ سب کو پتہ ہے، سب کو دکھ رہا ہے کہ نراکار شکتی ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، مسجد میں اسی کی پوجا ہوتی ہے۔ ہاں وہ بات ایک الگ ہے کہ اسلام میں بھی شیطان نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، قبر پرستی کا اور جو ہے یہ کام سارے پیدا کر دیے، لیکن جو باریکی سے غور کرے گا اللہ اسے سچائی سمجھا دے گا، سچے اسلام کو سمجھا دے گا۔ اب میں یہ محنت کیوں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ جو اس کے اچھے بندے کنفیوز ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے بیچارے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تاکہ وہ ان باتوں سے سچائی کو سمجھ جائیں۔ میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، ورنہ برا آدمی سچائی کو مانے گا ہی نہیں، اس سے تو سچائی چبھے گی، کڑوی لگے گی، سچائی کے خلاف لڑے گا، وہ یہ نشانی ہے اس کی۔ میں ایک بار غیر مسلمانوں میں، ہندو بھائیوں میں گیان کی بات کر رہا تھا، اسلام کا پیغام بتا رہا تھا، چونکہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی سچائی لوگوں کو بتائیں۔ تو ایک غیر مسلم مجھ سے کہنے لگا کہ ہم ایشور سے کیوں ڈریں بھائی؟ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اللہ سے ڈریں، ایشور سے ڈریں، تاکہ وہ ہمیں سچی راہ دکھائے، بھٹکنے سے بچائے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم ایشور سے کیوں ڈریں بھائی؟ ہیں؟ ہم ڈر کر اسے راضی نہیں کر سکتے، اس نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا میرے بھائی، جوش میں نہیں بات کو ہوش میں سمجھ، ایشور کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر، سیریسلی ہو کر سمجھ، ورنہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ یہ جان اس کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے جب چھڑوا دے گا دنیا کو، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر اللہ کی بات کو سمجھ اور سچ اور جھوٹ پر غور کر۔ اٹکل بازی کے تیر چلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹکل سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ہمارے اٹکل کے جھوٹے گمان سچائی کو بدل نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، ہمارا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اسی رچنا پر آدھارت سچا دھرم ہے، اور اچھائی پر چلنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برائی پر چلنے والے کو سزا ملے گی۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ تو بنا ڈرے اللہ کو پا ہی نہیں سکتا، اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بولا کہ وہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ دنیا میں انسان کو دھرتی پر فساد سے دل سے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اگر دنیا میں آپ دھرتی پر فساد پھیلنے سے انسانوں کو روکیں گے اور آپ چاہیں کہ وہ دل سے رک جائیں، آج قانون پریشان ہے، پولیس پریشان ہے کہ جرم کو کیسے روکیں، ایسا کوئی طریقہ ہے جو انسان کو خود پہ خود دل سے روک دے کہ وہ اکیلے میں ہو یا کہیں بھی ہو برائی کرے ہی نہ ہے؟ تو دھرتی پر فساد سے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے کہ میرا ایک مالک ہے، میں آزاد نہیں ہوں، اور موت کے بعد زندگی پر یقین کرے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرے کہ میرا مالک دنیا میں امتحان لے رہا ہے اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں میرا فیصلہ ہوگا۔ اگر میں نے اچھے کرم کیے تو مجھے اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کرم کیے تو نرک کی آگ میں سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں انسان کو جرم سے روکنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ جھوٹا راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، وہ سچائی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سائنس کو بہت مانتے ہیں، سائنس نے بہت کچھ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ میں نے کہا کہ کیا سائنس نے انسان کو انسانیت کے طریقے پر جینا سکھایا ہے؟ تو یاد رکھیں، انسان کو انسانیت کے طریقے پر جینے کا طریقہ صرف ایشور ہی بھیجتا ہے، جس نے انسان بنایا ہے وہی اپنا دھرم بھیجتا ہے، جس کے آدھار پر انسان اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ کر کے، سرنڈر کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آتا ہے، امن شانتی حاصل کرتا ہے، اور انسانی شکل میں جانور بھی ہوتا ہے نا، تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا، من کہ بھائی اگر تیری اولاد، تو اپنی اولاد کو کوئی حکم دے، کوئی آدیش دے، اور تیرے آدیش کا وہ النگھن کریں، الٹا کریں، تو تجھے غصہ نہیں آئے گا؟ اگر تو طاقتور بادشاہ ہے تو تو ان کو سزا دے گا، کہ کھا میرا رہے ہو، پی میرا رہے ہو، میرے نوکر ہو، میرے یہاں رہ رہے ہو، میرے یہاں کھا رہے ہو، میرے یہاں پی رہے ہو، اور میرے ہی حکم کا النگھن کر رہے ہو، تو کیا طاقتور بادشاہ سزا نہیں دے گا ان کو؟ اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اپنے آدیش رکھے ہیں۔ تو آپ جب قرآن پڑھیں گے، اگر آپ سچے ہیں تو پڑھیں قرآن، میں نے ان سے کہا۔ اب آپ قرآن پر غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ سارے انسانوں کے باپ۔ تو روح پھونک دی یعنی اپنی مرضی ڈال دی، اپنا آدیش ڈال دیا اچھائی پر چلنے کا اور برائی سے بچنے کا۔ وہی تو ایشوری رچنا ہے، اور کیا ہے؟
یہ جو ہمارے اندر رچنا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جنت کے شوق، جہنم کے خوف، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایشوری رچنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اس مرضی پر چل، میں نے اپنی مرضی تیرے اندر ڈال دی ہے، میں نے اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، میں نے تجھے اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے، اسی لیے اچھائی پہ جب تو چلتا ہے تو میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، اور جب تو برائی پہ چلتا ہے تو برائی کو میں نے منع کیا ہے، تیرے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہوں۔ جنت کے شوق رکھے ہیں میں نے تیرے اندر، کہ جنت کے شوق، تو موت کو پسند نہیں کرتا، تو دکھوں کو پسند نہیں کرتا، تکلیفوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ جنت کے شوق ہیں۔ دکھ تکلیف جنت میں نہ ملیں گے، مگر تو جنت کے شوق یہاں پورے کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہوں، ہاں، تو اس لیے تو ہے کہ یہاں پورے نہ کر ان کو، مجھے راضی کر، یہ امتحان کا جہان ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو تیرے جیون کا مقصد ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہمارے اندر ڈال دی ہے، ہاں، اچھائی پہ چلنے کا اور برائی سے بچنے کا آدیش دیا۔ تو اب تو خود سوچ بھائی کہ اگر تو خدا کی بنائی ہوئی رچنا یعنی خدا کے آدیش کے خلاف چلے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا؟ پھر غصہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو جہنم کیا ہے؟ اب دیکھیے دنیا میں ہر انسان کی کہانی ادھوری ہے، ظلم جاستی کر کر کے لوگ مر رہے ہیں، ظلم سہ کے بھی مر رہے ہیں، دنیا میں کسی کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے، کسی کو سزا یہ جزا نہیں مل پا رہی ہے۔ تو دوسرا جہان ہے، اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی ہے، ہر چیز یہاں جوڑے سے بنی ہے، تو وہاں پہ حساب ہوگا، سب کا فیصلہ ہوگا۔ اب اچھے کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ جو ملے گا، تو وہ بھی تو کوئی جگہ ہو بدلہ ملنے کے لیے، اور برا کرم کرنے والے کو سزا ملے گی تو وہاں بھی تو کوئی جگہ ہو سزا ملنے کے لیے۔ تو جہنم کیا ہے؟ اللہ کا غصہ ہے، یاد رکھنا، جہنم نرک کی آگ اللہ کا غصہ ہے، اور جنت اللہ کی رضا ہے۔ تو جہنم اس کے غصے کی جگہ ہے، ہاں، جس میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کرے گا، ہاں، تو اسے جنت میں انعام دے گا۔ یاد رکھنا، جنت اللہ کے رضا کی جگہ ہے، یاد رکھیں۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو اس کی رچنا کا الٹا کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہی سچا دھرم ہے بھائی، کدھر بھٹک رہے ہو؟ ہمارے سچے بنانے والے کا یہی سچا دھرم ہے، باقی اس کے علاوہ سب دنیا میں گمراہی ہے، اور اصل معاملہ موت کے بعد ہے۔ یاد رکھنا، ایمان والے کی تو سب چیز موت کے بعد ہے، اور مار کر مٹی میں ملا کر زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی قدرت سے اندھے ہیں، اللہ سے اندھے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنت اور جہنم کا ذکر جتنے بھی نبی آئے ہیں دھرتی پر، اللہ نے بھیجے ہیں خبردار کرنے کے لیے، سب لے کے آئے ہیں الگ الگ زبانوں میں۔ آپ دیکھیے ہندو دھرم میں سورگ نرک کے نام سے ہے، اسلام دھرم میں جنت دوزخ کے نام سے ہے، ہر دھرم کے جو بڑے بڑے دھرم ہیں سب کے اندر ہے۔ تو میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں پوری دھرتی پر جب سب کا مالک ایک ہے، تو اس کا سچا قانون بھی، سچا راستہ بھی سب کے لیے کامیابی کا ایک ہی ہے، انیک نہیں ہیں۔ اس ایک کی کھوج کرو۔ ایشوری رچنا پر آدھارت دھرم دھرتی پر موجود ہے، اور وہ ہے اسلام۔ کھلی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو اگر تمہیں سچائی کی تلاش ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی روشنی ملی ہوگی، اندھکار سے نکلنے کا موقع ملا ہوگا، اور میں سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، ایک ایک کر کے کچھ محنت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ، جبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش میں لائے گا، ایمان نصیب فرمائے گا۔ اور جتنا بھی ہو سکے، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ان باتوں کو اوروں تک پہنچائیں، جتنا بھی ہو سکے آپ ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نئی بنا کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور میرے بھائیوں، سب کا مالک ایک ہے، شدھ بھاونا لے کر اس کے سچے دھرم کا گیان حاصل کرو، تاکہ سچائی کو سمجھ پاؤ۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، جیسے ہمیں اللہ نے اکیلے دنیا میں بھیجا ہے ویسے ہی ہمیں اکیلے بلائے گا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یاد رکھنا، اور ہم سے اس زندگی کا حساب لے گا۔ اس لیے ہم کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، اپنے مالک کی طرف بڑھیں، اسے راضی کرنے کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے کہ وہ موت بھیج کر ہمیں اکیلے لوٹائے، ہم پہلے ہی لوٹ جائیں۔
جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، اور جو ہمیں اللہ سے کاٹتا ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں اکیلے بھیجا، جو کچھ دیا دنیا میں سے دیا، جب ہمیں واپس بلائے گا، موت دے کر اٹھائے گا، تو یہیں پر دنیا کی چیز یہیں پر چھڑوا دے گا، ہمیں اکیلے بلائے گا، ہمارے جیون کا حساب لے گا، اگر ہم اسے راضی کر کے مرے تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اپنا ایمان عطا فرمائے گا، ہمیں ٹھنڈا کر دے گا، اگر ہم اسے ناراض کر کے مرے اس دنیا کے چکر میں تو ہمیں نرک کی آگ میں جھونک دے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے میں اگر دنیا بادھا بنتی ہے، بیچ میں ماں باپ بادھا بنتے ہیں تو ہم کسی کو نہ دیکھیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے میں نہ ماں کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ بھائی کو دیکھیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے میں ہم نہ کاروبار کو دیکھیں گے، ہم نہ بزنس کو دیکھیں گے، ہم دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف ہمیں مر کر لوٹ کر اکیلے جانا ہے، یہ دنیا سب یہیں رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی طرف بڑھنے میں اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں بھٹکائے گی، ہم اس کے بھٹکائے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے مالک کی راہوں میں جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے مر کے جائیں گے، تبھی ہم کامیابی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بندے سارا جہان بے وفا، میں وفادار ہوں، میں تیرا دنیا میں امتحان لے رہا ہوں، ہاں میں تیرا امتحان لے رہا ہوں کہ تو میرا انکاری بن کر مر کر میرے پاس لوٹ کے آتا ہے یا میرا احسان مان کر آتا ہے۔ تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی احسان کرے گا، نیکی کرے گا، بھلا کام کرے گا، تجھے اس کا بدلہ برائی سے ملے گا، لیکن تو اگر میری کھوج میں مجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کرے گا تو میں وفادار ہوں، تیری ہر نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دوں گا، عطا کروں گا۔ اس لیے ساری دنیا سے رخ موڑ کر کے میری طرف کو موڑ لے، میری طرف کو رجوع ہو جا، میرا بن جا، تاکہ میں تجھے کامیاب کر دوں۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، جیون کو برباد نہ کریں۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے چینل کو لگاتار دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے اس گیان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور مجھے اور زیادہ علم عطا فرمائے، جب تک میں زندہ رہوں اللہ کے دین کو، اللہ کے سچے گیان کو پھیلاتا رہوں اور لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا رہوں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لاتا رہوں۔ اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہ ہماری ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، انہیں سچائی مل رہی ہے کہ نہیں۔ بھائی مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں تاکہ مجھے تسلی ملے۔ اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔